اهدنا الصراط المستقیم۔ تو پھر ہمیں بھی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تنقید، فلاں سے یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، چھوٹے بندوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہم تو بہت چھوٹے ہیں نا ان کے مقابلے میں۔ صحابہ سے بڑی شخصیات دو ہیں دنیا میں، یا رب کی ذات ہے یا پیغمبر کی ذات ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، آگے اللہ نبی کو بھی کہتے ہیں کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی معاف کریں، آگے آ رہا ہے آپ بھی معاف کریں۔ اللہ بھی معاف کرتے ہیں، نبی بھی معاف کرتے ہیں۔ یہی دو بڑی اونچی، ان سے بلند حیثیتیں دو ہیں، تو نیچے والے جو ہیں ان کی تو حیثیت ہی کو نہیں، نیچے والے جو ہیں ان کی حیثیت ہی کو نہیں۔ یہ تو وہی ہیں جو انفن فی الماء و استن فی السماء۔ تو یہ چھوٹے بندے کیوں جی یہ بات کریں؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی مطلب ہے بھنگی، چوڑا، شمار، وہ ایک عدالت لگا کے بیٹھ جائے اور اس میں اپنے سارے گروپ کو بلائے اور وہاں بادشاہ کی غلطی گنوانے شروع کرے، جی ہمارے صدر صاحب سے یہ ہوا اور فلاں سے یہ ہوا اور فلاں سے یہ ہوا۔ تو یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے صحابہ کے بارے میں؟ 14ویں صدی کا کوئی بندہ بات کرے، کوئی تحریر لکھے، تنقید کرے، ان کی غلطیاں گنوائے، فلاں سے یہ ہوا اور یہ ہوا۔ جو کچھ ہوا ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں جب اللہ کہتے ہیں عفا عنکم، تو پھر تاریخ کی تمام باتیں جو تاریخ بیان کرتی ہے، ہم اس کو اسی روشنی میں دیکھتے ہیں عفا عنکم۔ اللہ کچھ نہیں کہتے انہیں جی۔ تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، ہوتی ہے انسان ہونے کی وجہ سے، تو غلطی جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا قصور بندے کا اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے نا، کہ اس کی نافرمانی ہو گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں میری ہوتی رہے، وہ کر بھی لیں تو میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا جی۔ تو اللہ کچھ نہیں کہتے تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے، کوئی ایسی زبان صحابہ کے بارے میں استعمال نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا جس سے ان کی شان کم ہوتی ہے۔ ہمارے لیے وہ سب بڑے بھی ہیں اور بہت بڑے ہیں جی، ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ واللہ ذو فضل، اللہ بڑے فضل والے ہیں مومنوں پر۔ اذ تسعدون، جب تم چڑھے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، تم کسی ایک کی طرف بھی اپنا منہ نہیں پھیرتے تھے۔ ولا تلوون، کسی ایک کی طرف بھی تم رخ نہیں کرتے تھے، بھاگ رہے تھے تم، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی، پیچھے سے دشمن آ گیا، آگے سے بھی آ گیا، اور تم جس کا جدھر منہ آیا وہ چلا گیا۔ والرسول یدعوکم، رسول تمہیں بلا رہا تھا پیچھے سے، فی اخراکم، پیچھے سے، کہتے آپ آواز دے رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ فاصابکم غما بغم، تمہیں پہنچا ایک بہت بڑا غم، بغم، دوسرے غم کے ساتھ۔ یہ معنی ہے جی، ایک تمہیں غم پہنچا ایک اور غم کے ساتھ۔ کیا معنی؟ ایک غم تو تھا شکست کا، دوسرا غم تھا 70 بندے شہید ہو گئے۔ غم کے ساتھ غم، غموں پہ غم، ایک معنی یہ ہے جی۔ نمبر 2، فاصابکم غمن، تمہیں غم پہنچا، بے غمن، چونکہ تم نے اللہ کے نبی کو غم دیا۔ بے غمن کا یہ معنی ہے، بے غمکم الرسول، تم نے چونکہ اللہ کے نبی کو غم دیا، پریشانی، اس کی وجہ سے تمہیں بھی پریشانی آئی۔ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا، یہ لِکَیْ کا تعلق ایک فعل معذوف کے ساتھ ہے جی۔ اخبرکم، میں تمہیں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، وَلَا مَا أَصَابَکُم، اور اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی،
یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اس پر تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس پر بھی غم نہیں ہونا چاہیے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، نفع والی چیز ہاتھ سے نکل جائے اور نقصان بندے پہ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں ان دونوں کی وجہ سے تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، کیوں؟ مسلمانوں کو غم تو تھا بڑا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں نے جو پیچھے بتائی ہیں نا، اب ان باتوں کو سنو، تو سن کر تم اگلی بات جو ہے کہ غم نہیں ہوگا تمہیں، افسوس نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کہ اب تمہاری اپنی غلطی سے ہوا ہے۔ تو پھر جب بندہ اپنی غلطی سے کوئی کام کرے تو پھر بندہ غم کیوں کرے جی بعد میں؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ غیر اختیاری معاملہ ہوتا، پھر تو غم ہوتا ہے جی۔ اور جب بندہ خود اس میں ملوث ہو، خود، تو تم نے نبی کو غم دیا، درہ چھوڑا، جگہ چھوڑی، پیغمبر کی مخالفت کی، تو پھر یہ کام تو ہونا تھا۔ اب کیوں افسوس کرتے ہو کہ کاش کہ ہمیں فتح ہو جاتی اور وہی حالات برقرار رہتے اور یہ تکلیف نہ آتی؟ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ تو جو ہاتھ سے چیز نکل جائے اس پہ غم نہیں کیا جاتا، افسوس نہیں کرنا جی۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ایک بندے کے ہاتھ لگ گیا جی، کوئی دیہاتی آدمی تھا، چھوٹا سا پرندہ اتنا سا۔ اس نے کہا میں تو تجھے ذبح کروں گا۔ اس نے کہا مجھے ذبح کر کے کیا کرنا ہے، ایک لقمہ بھی نہیں بنے گا تیرا، اتنا چھوٹا سا ہوں، تو میں تجھے اس کے بدلے میں کوئی اچھی باتیں نہ بتاؤں جو تجھے بڑے کام آئیں گی، نصیحتیں کچھ؟ اس نے کہا بتاؤ۔ اچھا کہاں کہاں بتاؤ گے؟ کہتا ہے ایک تو تیرے ہاتھ پہ بتاؤں گا جب تو یہاں رکھے گا مجھے، دوسری جو ہے وہ دیوار پہ جب جاؤں گا پھر بتاؤں گا، تیسری جو ہے وہ جب درخت پہ بیٹھوں گا نا اوپر جا کے پھر بتاؤں۔ انہوں نے کہا چلو بتاؤ۔ اس نے ہاتھ پہ پہلے رکھا یوں، تو اس نے کہا، وہ جو پرندہ تھا، کہ پہلی نصیحت میری یہ ہے، پہلی نصیحت وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کے پاس ہو اور پھر وہ چلی جائے، بندے کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جائے، اور بندہ جو ہے وہ پھر اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے بندے کو، بس جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے بندہ جو ہے نا وہ محتاط رہے۔ پھر بندہ غم کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، وہ چیز تو واپس نہیں آئے گی۔ پہلی میری نصیحت یہ ہے کہ بندے کو پھر افسوس نہیں کرنا چاہیے اور بندے کو غم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری پہلی نصیحت ہے جو اس نے ہاتھ پہ رکھی اور وہاں اس نے وہ بات کی۔ خیر اس نے کہا اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ کہتا ہے دیوار پہ کروں گا، جب وہاں جا کے بیٹھوں گا۔ وہ دیوار پہ چلا گیا، تو اس نے کہا اب دوسری نصیحت کرو جی۔ دوسری کیا ہے؟ کہتا ہے دوسری نصیحت یہ ہے، پہلی جو میں نے نصیحت تمہیں کی ہے کہ جب بندے سے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے اور انسان کھو بیٹھے وہ چیز، تو انسان کو اس کا غم اور افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ تو دیوار پہ جا کے بیٹھا، اس نے دوسری نصیحت کی جی وہاں سے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی دعویٰ کرے، پہلے اس کے منہ کو بھی دیکھنا، پھر اس کے دعوے کو بھی دیکھنا۔ اگر وہ اس دعوے کے مطابق ہو، اس کا بات اس کے عمل کے مطابق ہو، وہ اس کے منہ پہ اچھی لگتی ہے، پھر تو وہ دعویٰ ماننا۔ اور اگر وہ اس کے مطابق ہی نہ ہو، بات اور کرتا ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے، تو کبھی نہ ماننا، چاہے کتنا ہی بڑا دعویٰ کیوں نہ کرے جی۔ اس کی دعوے کو دیکھنا، اس کی حالت کو دیکھنا، اگر وہ دعویٰ اچھا لگتا ہے منہ پر پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ اس کا کہ یہ بھی کوئی گل ہے، کوئی اور چنگی گل کر بھائی۔ اس نے کہا تیسری بھی بات کرتا ہوں۔ درخت پہ جا کے بیٹھا، اس نے کہا بڑے بدبخت تھے تم کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پیٹ میں ایک ایسا ہیرا ہے جس کا وزن ایک پاؤ ہے، پاؤ،
وہ تم کاٹتے نا مجھے تو اندر سے وہ ہیرا نکلتا اور اتنا قیمتی ہوتا کہ تیری ساری نسلیں کھاتی رہتی، اتنا وزنی تھا وہ۔ یہ سن کر تو وہ بے ہوش ہو گیا بندہ جی کہ ہو میرے ہاتھ سے، خیر ہوش جب وہ آیا نا جی تو اس پرندے نے کہا سبحان اللہ، میری نصیحت کرنے پر بھی اور تیرے ماننے پر بھی میں قربان جاؤں جی۔ میں نے پہلی نصیحت یہ نہیں کی تھی کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو افسوس نہیں کرنا جی، اب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اب تو میں درخت پہ بیٹھا ہوں جی، نہ تم مجھے پکڑ سکتے ہو نہ کچھ کر سکتے ہو، تو بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری میں نے نصیحت کی تھی کہ بندے کو بھی دیکھنا، اس کے دعوے کو بھی دیکھنا، اگر وہ اچھا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے پیٹ میں ایک پاؤ کے برابر ہیرا تھا، میرا اپنا وزن ایک چھٹانک ہے، پاؤ کا ہیرا کہاں سے اندر ہونا ہے؟ عجیب بات ہے تمہاری۔ میں نے کہا تھا دعویٰ بھی دیکھنا، اس کی حالت بھی دیکھنا جی، اگر وہ فٹ آئے تو ماننا ورنہ نہ ماننا جی۔ تو یہ مولانا روم نے حکایتیں لکھی ہیں بڑی اپنی مثنوی میں، یہ انسانوں کی نصیحت کے لیے لکھتے ہیں۔ تو جب ہاتھ سے نکل گیا معاملہ تو کہ لا تحزنوا، غم نہیں کرنا جی۔ یہ مثنوی جو ہے نا مولانا روم کی، یہ قرآن کی تفسیر ہے پوری اپنی باتوں میں۔ حضرت مولانا حسین علی ہمارے حضرت جو ہیں ان کو مثنوی پر بڑا عبور تھا جی، جتنا عبور قرآن پہ تھا اتنا ہی عبور ان کو مثنوی پر بھی تھا۔ خاص خاص شاگردوں کو پڑھاتے تھے مثنوی، ان کے بیٹے تھے فقیر عبد الرحمان صاحب، ان کو حضرت نے پڑھائی تھی وہ مثنوی، اور بھی کچھ شاگردوں کو پڑھائی تھی۔ حضرت کے بڑے بیٹے تھے حاجی محمد صادق صاحب، وہ ذرا دنیا دار آدمی تھے، سارے ہی دنیا دار تھے، بعد میں تو ان کو ذرا زیادہ محبت تھی دنیا سے۔ تو حضرت تو بڑے ذمہ دار آدمی تھے، زمینیں تھی بڑی، تو ایک جھگڑا ہوا جی زمین کا مخالفین کے ساتھ، اور وہ جو حاجی صادق صاحب تھے وہ فریق تھے جی اس ایک جھگڑے میں۔ تو میاں والی اس وقت عدالت ہوتی تھی، انگریز جج تھا وہاں، تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ تو حاجی صادق صاحب جو ہے نا، جو ان کے بیٹے تھے حضرت صاحب کے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ معاملہ بڑا مشکل ہے، جج بھی بڑا سخت ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں، یا کوئی سفارش ڈھونڈیں جی اس کے لیے، کوئی بندہ ہو جو اس کو بات کرے، ہم حق پر ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا کریں نا، اللہ راضی تھی بھی کیا کریں نا، اس طرح بات کرتے تھے، چھوڑو کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں، تو پھر بیٹے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے کہا اچھا میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں، مجھے بتا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا جی؟ کوئی سفارشی رکا لائیں جی اس کی طرف، کوئی بندہ ہو جو اس کو سفارش کرے، انگریز کو کون کرے جی، انگریز کو کون کرے سفارش؟ تو حاجی صادق ان کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا ابا جی ایک بندہ ہے میری نگاہ میں، اگر وہ سفارش کرے نا جی تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا کون ہے جی؟ علامہ اقبال، لاہور میں رہتے ہیں، تو اگر آپ چلیں نا جی میرے ساتھ اور علامہ اقبال سے بات کریں جی تو وہ اگر کچھ کر دیں نا جی۔ حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں لاہور جی۔ خیر حضرت صاحب ساتھ چلے، لاہور پہنچے جی، علامہ اقبال جس جگہ پہ رہائش تھی تو وہاں پہنچے نا جی، تو بڑے بندے باہر، علامہ اقبال تو پھر بڑی مشہور شخصیت تھے، بڑے لوگ انتظار میں، اور تو لوگوں نے کہا ابھی باہر نہیں آ سکتے، وہ ان کے آنے کا ایک وقت ہے، تو آپ باہر بیٹھیں ادھر۔ تو حضرت صاحب کے کپڑے تو ویسے سادہ سودہ ہوتے تھے، تو بیٹھ گیا جی۔ تو وہ جو صادق صاحب تھے وہ ذرا ہوشیار تھے، انہوں نے ایک چٹ لکھی جی، یہ چٹ اندر پہنچائیں جی علامہ صاحب کو۔ اس پہ لکھا جی مولانا حسین علی وہاں بچرا سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے دروازے پر ہیں۔ وہ جب وہ ملازم جو تھا نوکر وغیرہ وہ اندر لے گیا چٹ جی، تو جیسے ہی پہنچی نا جی علامہ اقبال کے پاس، یہ حاجی صادق صاحب خود سناتے تھے مجھے،
جیسے ہی وہ چٹ اندر پہنچی تو بس پہنچنے کی دیر تھی کہ علامہ اقبال بھاگتے ہوئے، جوتیاں بھی نہیں پاؤں میں اور پورا لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا، ابھی گھر میں تھے نا، گھر کے لباس میں تھے، تو فوراً دوڑتے ہوئے باہر تشریف لائے، دروازے پر آئے، ملازم کو نہیں بھیجا، خود باہر آئے، اور باہر سب بندے بیٹھے ہیں جی۔ تو کہنے لگے کہاں ہے مولانا حسین علی جی؟ تو حضرت صاحب کھڑے ہوئے، تو پہلی ملاقات تھی، دیکھا تھا ایک دوسرے کو، تو آگے بڑھے جی، گلے سے لگایا، آئیں جی اندر جلدی تشریف لائیں جی۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ سادہ سا ایک بندہ ہے اور اتنی بڑی، ہم بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، اندر لے گیا جی، بیٹوں کو بھی ساتھ لے گیا، حاجی صادق صاحب کو کمرے میں بٹھایا، خاص کمرے میں، وہاں گفتگو شروع ہوئی۔ تو علامہ اقبال نے کہا جی بس آج میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، میں تو کافی دنوں سے ارادہ کر رہا تھا وہاں بچنا جانے کا، اور لیکن لوگ مجھے ڈراتے تھے کہ وہاں نہ جائیں، وہاں بڑی مٹی ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں اور بندہ پریشان ہوتا ہے، تو بس اس خیال سے رکا ہوا تھا۔ آج زہ قسمت کہ آپ خود یہاں تشریف لائے میرے گھر میں، تو مجھے تو کوئی جگہ نہیں مل رہی آپ کو بٹھانے کی۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا بس آنا ہوا تو آ گئے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت نے پوچھا اچھا کیوں آپ مجھے ملنا چاہتے تھے، وجہ؟ انہوں نے کہا جی مثنوی جو ہے نا مولانا روم کی، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مثنوی سے میں اس کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں، کچھ جگہ ایسی ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی، کچھ ایسے مقام ہیں جو بڑی مشکل ہیں جی، اور میں بڑی کوشش کرتا رہا کہ اس کو سمجھوں، بڑے علماء سے پوچھا، جتنے بھی علماء سے میں نے پوچھا نا جی مثنوی کے بارے میں کہ یہ جگہ بڑی مشکل ہیں، یہ سمجھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ آسانوی نہیں آنی ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا رہا کون سمجھا سکتا ہے مجھے؟ تو کہتے ہیں ایک ہی بندہ ہے جس کا نام حسین علی ہے جی، ایک ہی بندہ ہے اس وقت بر صغیر میں، اس کو بڑا عبور ہے مثنوی پر، وہی سمجھا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو میرے دل میں خواہش تھی کہ آپ کو ملوں، آپ سے ملاقات کروں، وہ مثنوی سمجھوں، وہ جگہ سمجھوں۔ آج آپ میرے گھر میں آئے تو سب سے پہلے تو مجھے وہ سمجھائیں جی جگہ جی، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا لے آؤ مثنوی۔ تو حضرت صاحب وہ علامہ اقبال مثنوی لے کے آ گیا جی۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر میں ہی وہ مثنوی کی وہ جگہ بھی اور پوری کتاب اس کا خلاصہ بیان کر دیا جی، جس طرح قرآن کا خلاصہ ہوتا تھا اسی طرح فرمایا کہ مولانا روم کی طرز کیا ہے کتاب میں، واقعہ کہاں ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس واقعہ سے جو عبرت ملتی ہے وہ کہاں ذکر کرتے ہیں، تو یہ کہاں کہاں جا کر رخ بدلتا ہے بات کا، تو پیچھے ایک مضمون آ رہا ہوتا ہے، آگے ایک نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے، ربط بظاہر نہیں ہوتا، تو اس میں یہ ہوتا ہے جی بات اصل میں یہ چیزیں محذوف ہوتی ہیں یہاں۔ تو حضرت نے وہ بس اتنی بات کرنی تھی کہ علامہ اقبال اٹھا، پہلے تو حضرت کے ہاتھ چومے جی، اس نے یہاں ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر کہنے لگا آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر آپ آج نہ آتے اور مجھے یہ باتیں نہ سمجھاتے تو میں تو حسرت لے کے دنیا سے چلا جاتا، اب مجھے سمجھ آئیے کہ کتاب کیا ہے۔ بڑا اس نے عقیدت کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا کہ آپ بتائیں جی اب آپ کیوں تشریف لائے ہیں جی؟ تو حضرت نے فرمایا یہ اس طرح کا جھگڑا ہے زمین کا، اور انگریز جج ہے، اور یہ بیٹا کہتا ہے کہ آپ اگر سفارش کریں نا جج کی طرف تو میرا کام ہو سکتا ہے۔ تو ہنسنے لگا جی علامہ اقبال، کہنے لگا مجھ سے سفارش اور انگریز اچھا سفارشی ڈھونڈا ہے، ساتھ یہ بھی کہا اچھا سفارشی ڈھونڈا ہے، مجھ سے بڑا دشمن کون ہے انگریز کا جی، وہ تو میرے مخالف ہیں بڑے، تو چلو اگر آپ کہتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں، آپ جو اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو ایک رکا لکھا جی چھوٹا سا، اس نے پتہ نہیں اس میں کوئی شعر لکھا اس نے یا کوئی بات لکھی، اور کہا کہ بس یہ لے جائیں آپ جی۔
واپس آ گئے. واپس آئے تو جس دن تاریخ تھی تو وہاں پیش ہوئے جی جج کے سامنے، وکیل بھی پیش ہوا. تو وہ حاجی صادق صاحب نے وہ رکا بھی نا ان کے ہاتھ میں تھا، اس نے وکیل کو دیا کہ یہ ذرا جج صاحب کو دے دیں. تو جج کو دے دیا. جج نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ رکا ہے آپ کے نام. اس نے جیسے ہی رکا پڑھا تو حاجی صادق صاحب کہتے ہیں کھڑا ہو گیا جی، اور پھر اس کو چوما رکے کو اور سر پہ رکھا جی اس جج نے، اور کہا علامہ اقبال اس نے میری طرف رکا لکھا ہے، اس کو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت میری طرف، تو اس نے میری طرف آپ کے حق میں سفارش لکھی ہے. اللہ اکبر، بڑی بات ہے جی. تو اس نے اسی وقت فیصلہ کر دیا جی ان کے حق میں، اور کہنے لگا علامہ اقبال جب آپ کی سفارش لکھ رہے ہیں تو اب مجھے دلائل سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یقیناً آپ صحیح ہیں، اس لیے علامہ صاحب تو صحیح بات کی سفارش کرتے ہیں نا. خیر، پھر اس جج نے کہا کہ فیصلہ تو میں نے آپ کے حق میں کر دیا ہے، اب آپ نے واپس جانا ہے لاہور اور علامہ صاحب کو بتانا ہے کہ میرے بارے میں کہ انہوں نے آپ کے کہنے پر فیصلہ کر دیا ہے میرے. تو پھر حاجی صاحب لاہور گئے اور اس بتانے کے لیے، اور پھر واپس آئے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مثنوی جو مولانا روم کی ہے فارسی میں، یہ بالکل قرآن کی تفسیر تھی. تو حضرت کو اس لیے بڑی محبت تھی مثنوی سے، اور بڑے علماء کا یہ معمول رہا ہے مثنوی کا کہ وہ پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے. اور حضرت کی جو شہرت تھی اور جو لوگوں کے دلوں میں عقیدت تھی اس کا بھی آپ تصور کر لینا جی، کتنا بلند مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اتنی بڑی بڑی شخصیات وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ نے ان سے فیض پہنچایا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے اتارا تم پر غم کے بعد امانتن، ایک چین اور آرام، یعنی نعاسن، یہ بدل ہے جی امانتن سے، یعنی ایک اونگ تھی. یغشا طائفۃ منکم، جس نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا. یغشا طائفۃ، جس نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا. اور ایک جماعت ایسی بھی تھی قد اہمتہم انفسہم، ان کو ان کی جانیں اور ان کے نفس اور ان کی ذات، انہیں اپنی جانیں اور اپنے نفس اور اپنی ذات وہ ان کو بہت بڑی معلوم ہوئی. اہمتہم انفسہم، ان کی جان ان کی ذات اس کی فکر میں لگ گئے، اس کو سوچنے لگ گئے. یظنون باللہ، اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے نا حق. یہ منافق تھے جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. ظن الجاہلیہ، اور یہ جاہلیت والے گمان تھے کہ اللہ اپنے وعدے کو سچا نہیں کریں گے. جاہلیت والے خیالات. یقولون، یہ اس ظن کا بیان ہے جی، یعنی وہ کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے اس جنگ میں مدد نام کی کوئی چیز ہوگی، فتح نام کی کوئی چیز ہوگی. حل لنا، یہ استفہام انکاری ہے جی. کہتے ہیں کوئی مدد نہیں آئے گی، کوئی نصرت نہیں ہوگی ہمیں. لیس لنا من الظفر، ہمارے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی. اس جنگ میں ہمارے لیے مدد نام کی کوئی چیز ہوگی. ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں جی مسلمان، کہاں آنی ہے نصرت، کہاں آنی ہے مدد. کل، میرے پیغمبر جواب دو، سارے معاملات اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہیں.
چھپاتے ہیں دل میں وہ چیز جو ظاہر نہیں کرتے تیرے سامنے. دل میں اوپر اوپر سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی لو کان لنا من الامر من شیء، اگر ہمارے لیے فتح نام کی کوئی چیز ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں نہ مارے گئے ہوتے. اتنے بندے کیوں شہید ہوئے ہیں جی؟ یہ اس پہلے حل لنا من الامر کی تفصیل ہے جی. اگر فتح اور نصرت کا وعدہ سچا ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے گئے ہوتے. لو کان لنا من الامر شیء. ایک معنی جی. دوسرا معنی لو کان لنا من الامر شیء، اگر آج ہمارا مشورہ مانا گیا ہوتا تو ہم نہ مارے جاتے یہاں. ہماری تو کس نے سنی نہیں. لوگ پھر کہتے ہیں اساڑی تک کہیں گل سنی نہیں، اساں نہ سے آدھے بھائی لڑائی نہیں کرنی چاہیے دی، ہماری تو کس نے سنی نہیں جی. ہماری باتوں کی طرف کون توجہ کرتا ہے جی؟ یہ اب کہہ رہے ہیں. کل جواب دو میرے پیغمبر، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اللہ ظاہر کر دیتے ان لوگوں کو جن کے اوپر قتل لکھ دیا گیا ہے، مرنا، اللہ ان کو باہر لاتے الی مضاجعہم، اپنے پڑاؤ والی جگہ پر جہاں ان نے ٹھہرنا تھا. یہ جو تم کہتے ہو کہ گھر میں ہوتے تو بچ جاتے، یہاں آئے تو مارے گئے ہیں. جس پر موت لکھی ہوئی ہے اللہ نے اس کو باہر لانا ہی لانا تھا. اللہ ان کو باہر ضرور، تم جتنا مرضی گھر میں ہوتے، جس پر قتل لکھ دیا گیا ہے اس نے وہاں آنا ہی آنا ہے. یہ منافق کہہ رہے تھے، مزدل اس طرح کی باتیں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اس کا معطوف علیہ معذوف ہے جی. فعل ذالک، اللہ نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ آزمائیں اس ایمان کو جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ ان وسوسوں کو صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ بھٹی ہے، بھٹی، اس میں جو گرتا ہے اللہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے تک کی باتوں کو جانتے ہیں. یہ منافقین کا رویہ یہ تھا، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے تمہارے خلاف. ان الذین تولوا منکم، جو لوگ تمہیں چھوڑ کے بھاگ گئے اس دن جس دن دو جماعتیں اکٹھی ہوئیں، اللہ شیطان نے ان کو پھسلایا. بے باز ما کسبوا، کچھ ان چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، جو ان سے جو حرکت ہوئی نا جی، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. اور دل میں یہ بات آئی کہ یہاں چھوڑ دیں اس درے کو اور یہاں سے دور ہو جائیں. تو یہ لغزش ہوئی ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. پھر اللہ کہتے ہیں چونکہ غلطی بہت بڑی تھی تو یہ ذہن بن رہا تھا کہ شاید ان لوگوں پر کوئی گرفت ہوگی، یا مسلمانوں کے دل میں یہ بات کہ یہ اچھا کام نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے، حوصلے والے بھی ہیں جی. یہ احد کے حالات اللہ نے ذکر کیے تفصیلاً، ایک ایک بات، ایک ایک چیز کی طرف اشارہ. اس میں جو عبرتیں ہیں، وہ مقاصد ہیں، وہ شکست کے بعد جو مسلمانوں کے لیے آئندہ سبق ہیں وہ. تو یہ حالات سب اس لیے ذکر ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو وقتی شکست پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے اور آگے آنے والے دنوں میں اپنے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. رمضان المبارک زیادہ امکان یہی ہے کہ آج چاند نظر آئے اور کل اس کا پہلا روزہ ہو. سبق کے جو اوقات ہیں رمضان میں، پہلے سالوں میں ہمارا دستور میں آپ کو بتا دوں کہ عورتیں بھی چونکہ ہوتی ہیں سبق میں، اس سال بھی ہیں لیکن شاید ان کی تعداد کم ہے.
تو ایک ہی وقت میں سبق ہوتا ہے جو پہلا ٹائم ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اوقات بڑھ جاتے ہیں۔ اب تو 12:30 چھٹی ہوتی ہے، پھر 1 بجے نماز 1:30 بجے ہوگی، تو آدھا گھنٹہ سبق کا بڑھا دیا جاتا تھا اور ایک ہی وقت میں سبق مکمل ہو جاتا، دونوں حصے ہو جاتے تھے۔ ابھی انشاءاللہ مشورہ کریں گے، 2 رائے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ کہ اسی طرح ایک ہی وقت پورا سبق پڑھا دیا جائے، یہ اسی وقت میں زور کے بعد آپ آرام کر لیں، کچھ وقت صبح کے وقت، چونکہ نماز کہیں 3:45 ہوگی، 3:40 پر ہوگی، تو 4 بجے آپ سوئیں، 5، 6، 6:30، 2.5 گھنٹے ہیں، 7 بجے سبق شروع ہو حسب معمول۔ دوسری رائے یہ سامنے آ رہی ہے، کچھ مشورہ یہ بھی ہے کہ 2 وقت سبق کر دیا جائے، زور کے بعد بھی۔ پہلا وقت ذرا زیادہ دے دیا جائے آرام کرنے کے لیے، مثلا 8:30 سبق شروع کریں، 9 شروع کر دیں، تو پہلا سارا وقت آرام کا، پھر اس کے بعد سبق شروع ہو اور وہ 12، 12:30 تک جائے، اور پھر 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک دوسرا سبق کا حصہ پڑھا دیا جائے۔ اس پر بھی ایک رائے ہے، ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا، بندیالوی صاحب سے بات کرنی ہے، آپ اس سلسلے میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں اپنا مشورہ کہ اس میں کیا رائے بہتر ہے اور کون سی رائے اچھی ہے جی۔ اس کا ایک ہی وقت میں سبق ہو جائے، اس میں عورتوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے، خواتین کے لیے، کہ وہ دوپہر کو واپس چلی جائیں، جس طرح آتی ہیں چلی جائیں گی تو پچھلے ٹائم اپنا کام کاج کر سکتی ہیں گھر کا۔ یا طالب علموں کے لیے زیادہ آسانی 2 وقت میں ہے، جو میرے ذہن میں بات ہے کہ وہ صبح آرام کریں، پھر نیند پوری کریں، پھر وقت، چونکہ روزے کا جو زور سے عصر تک ہے یہ گزرتا بھی نہیں ہے، اس وقت نیند نہیں آتی بندے کو، ظاہر ہے کہ پیاس بھی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا پہلے ٹائم کریں، پھر اس کے بعد پچھلے ٹائم کریں۔ لیکن جو قرآن سنانے والے ہمارے ہیں، کئی ہیں ایسے بھی ہوں گے نا، ان کو زور کے بعد کا وقت چاہیے یاد کرنے کے لیے، ان کا بھی کچھ خیال رکھنا ہے جی، چاہے وہ تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن بہرحال وہ حصہ تو ہے نا جی۔ اس پر ابھی ہم مشاورت کریں گے، میں بندیالوی صاحب سے ابھی بات کرنی ہے میں نے ان سے، آپ بھی اپنی رائے ذہن میں رکھیں جی، اور جب بندیالوی صاحب آئیں گے سبق پڑھانے کے لیے، آپ انہیں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے۔ اتفاقی تو شاید مشکل ہی ہو، اتفاق تو ہمارے ہاں ہے نہیں جی۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدم اتفاق میں سب کا اتفاق ہے جی، ایک بات میں اتفاق ہے کہ اتفاق نہیں کرنا جی، بس اس پر سب متفق ہے۔ خیر اکثریت رائے بھی ہو سکتی ہے، زیادہ رائے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر رائے کے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے، بالفرض ہو جاتا ہے اور چیزوں کو دیکھ کر، لیکن آپ نے اس فیصلے پر عمل کرنا ہے، ذاتی رائے چھوڑ دینی ہے جی۔ مشاورت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات طے ہو گئی، اس کے بعد سب کی رائے وہی ہے جی، تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی رائے سامنے آتی ہے، آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے جی۔ ایک ہی وقت میں سبق ہو، دیکھیں پہلی رائے یہی آئی ہے۔ کافروں کی تعداد پہلے 1000 تھی، پھر 3000، نہیں تعداد 1000 تھی، یہ خبر تھی جی 3000 کی اور 5000 کی، مسلمانوں کی تعداد 1000۔ لیس و رب الازمزری تحت آیت 144 یہ عبارت دوبارہ دہرا دیجیے۔ لیس و رب یستحیل علیہ الموت، وہ رب نہیں ہے کہ جس پر موت محال ہو جائے۔ مثنوی کتاب یا اس کا ترجمہ بالکل جی ترجمہ دستیاب ہے، مثنوی کے بہت سارے شروحات دستیاب ہیں جی، ہم باہر سے آتے ہیں اس لیے زور کے بعد مشکل ہے آنا۔ دوسری رائے بھی یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں سبق ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ یہ چیزیں ذرا دیکھنی پڑتی ہیں، پھر چلو دیکھتے ہیں۔